السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تشکروا یرضہ لکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، وقال اللہ تعالی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، صدق اللہ العظیم۔ اخلاق اور شکر گزاری، جب انسان کے اعمال اس کمال پہ پہنچ جائیں کہ جس میں نیکی خود بخود صادر ہوتی ہے اور اس کے اثرات نتائج بن کر اعلیٰ اخلاق بن جاتے ہیں، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے گویا خدا کی تائید مل چکی ہے۔ زبان سے وہ شکرانہ بولتے ہیں، عمل میں وہ پوری کار فرمائی دکھاتے ہیں، خدا کی فرما برداری شو کرتے ہیں، اور امن اور سکون اس سلسلے میں باہمی تعاون اور ہمدردی اور خیر خواہی بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا فرماتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو تو یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے شکر گزاری ہے، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا، ایک حدیث مبارکہ ہے جو ایف اے میں ہم پڑھاتے ہیں کہ اگر ساری دنیا شکر گزار ہو جائے اور جو کچھ وہ مانگتے ہیں خدا ان کو دیتا چلا جاتا ہے، تو خدا کی خدائی میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈبو تو سوئی کی نوک پہ کتنا پانی لگے گا۔ اور اگر ساری دنیا ایک کی آنے واحد میں نافرمان بن جائے اور خدا کی خدائی میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، اتنا نقصان بھی نہیں ہوگا کہ جتنا سوئی کی نوک پہ لگنے والا پانی ہوتا ہے، گویا کہ شکر گزاری کرنے پہ لگ جائیں اور خدا ان کو دینے پہ لگ جائے تو پھر خدا کی خدائی میں کمی نہیں آتی اور خدا کی شان بالکل کم نہیں ہوتی۔ نافرمانی کی صورت پہ خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر نقصان ہوتا ہے تو بندوں کا اپنا ہوتا ہے، یا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو بندوں کا اپنا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر شکر گزاری کرو تو ہم تم کو اور دیں گے تاکہ تم مزید شکر گزاری کرو، اور شکر گزاری کے بجائے کفران نعمت کرو گے تو پھر یہ دیکھ لو کہ خدا کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور خدا نے اس باغ والوں کا قصہ قرآن میں بیان کیا ہے کہ صبح شام ان پر خدا کی طرف سے رزق اور رحمت اترتی تھی، پھر انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کفران نعمت کیا کہ وہ جب جاتے تھے ان کا ابا ہوتا تھا تو وہ غریب غربا کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ اپنے باغ کے کٹاؤ میں سے دیتا تھا کہ ان کا حصہ بھی ہے مانگنے والوں کا۔ اور جب چار بیٹے آگے بڑھے اور ان کا بڑا سرنا جو تھا وہ آگے بڑھا اور چوتھے نمبر کے چھوٹے بھائی کو وہ جھڑکتا تھا کہ تم مولوی ملا کیا بیچ میں آ گئے ہو، وہ کہتا تھا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ظلم نہ کرو، چپکے چلے کہ کسی غریب مسکین کو پتہ نہ چلے۔ اور جب باغ تک پہنچے تو خدا اس باغ کو پہلے اجاڑ چکا تھا اور وہ جلا پڑا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ تو وہ فوراً بولا چوتھے نمبر والا کہ میں تو کہتا تھا اللہ سے ڈرو، یہ وہی اپنی زمین ہے کہ خدا نے ایک آگ کا بگولا بھیجا ہے اور خدا کی عذاب میں آ گئے ہیں، اور یہ مت سوچو کہ یہاں پکڑ آئی ہے تو آگے نہیں ہوگی، آگے کا بھی خطرہ رکھو۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔